السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد۔ آج انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے اگلے سیشن میں ہم پڑھیں گے غزوہ بدر دوم۔ شعبان 4 ہجری میں واقعہ ہوا کیا تھا کہ ہم پیچھے پڑ چکے۔ غزوہ احد میں ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم جنگ کریں گے آپ سے بدر کے میدان میں، تو چونکہ اگلے سال جنگ کا اعلان پہلے سے طے تھا، لہٰذا جیسے ہی 4 شعبان ہجری کی آمد ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ اب دیکھیے ابو سفیان نے بات کر کے پتہ نہیں شاید اسے بھی یاد ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ یاد تھا۔ مومن کی شان کیا؟ وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا، وہ وعدے کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا رخ کیا وعدے کے مطابق، اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی بن ابو طالب کو دیا گیا اور مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کیا گیا۔ ادھر ابو سفیان کو بھی یاد جب آیا تو وہ بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، اور ایک علاقہ آتا ہے مر الزہران، وہاں پہنچ کر مجنہ کا نام کا ایک چشمہ تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ لیکن اس پڑاؤ کے بعد ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ جنگ تو اسی وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو، جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت تو خشک سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے چلو۔ اور اس کے اس بات کہنے پر پورے کا پورا لشکر بغیر کسی مخالفت کے، بغیر کسی پیش قدمی کے واپس چلا گیا۔ نوٹ کریے گا بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو پورا فرمایا، حالانکہ وعدہ دشمن سے تھا۔ ہمارے ہاں اپنوں سے وعدے کر کے وعدے توڑ دیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک بات بہت عام کہی جاتی ہے، وعدے تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے ہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ وعدہ دشمن سے بھی کیا اور سرسری انداز میں کیا۔ ابو سفیان للکار کر گیا تھا کہ اگلے سال بدر کا وعدہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اسپیشل وعدہ کیا جاتا ہے، بات طے ہو جاتی ہے، اور اس کی ایک سمپل سی مثال دوں گی کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، ان کیس آپ نے کہیں درس کے لیے جانا، ایک جگہ طے ہو گئی، ایک مقام طے ہو گیا، ڈیٹ طے ہوگی، سب کچھ فائنلائز ہو گیا۔ ہر چیز فائنلائز ہونے کے بعد پھر کچھ دن کے بعد کال آتی ہے یا میسیج آتا ہے کہ معذرت کے ساتھ اصل میں نا ہمارا پروگرام بدل گیا ہے، ہم نے اب یہ سوچا ہے۔ تو جب پوچھا جاتا ہے کہ اچھا اس وقت آپ نے یہ سب کچھ طے کیوں کیا تھا، تو کیا کہتے ہیں، نہیں ہم نے تو سرسری سی بات کی تھی، ابھی فائنل نہیں ہوا، تو ہمارا ارادہ بدل گیا، ہمارا مائنڈ چینج ہو گیا۔ تو مسلمان ہمیشہ وعدے کا پابند ہوتا ہے، مسلمان ہمیشہ دشمن سے کیے گئے وعدے کو بھی نہیں توڑتا، اور اسی وعدے کی جو پابندی تھی اسی کی وجہ سے کافروں پر کیوں رعب اتنا طاری ہو گیا کہ وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شادابی اور ہریالی تو ہے نہیں، جانوروں کے لیے بھی کھانا پینا مشکل، اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ جانور کھائیں گے نہیں تو دودھ کہاں سے دیں گے، اور اگر وہ دودھ نہیں دیں گے تو دودھ پیا کہاں سے جائے گا۔ انہیں یہ لگا کہ خشک سالی کی وجہ سے واپس جانا بہتر ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایمان بھی تو کمزور تھا نا، ان میں ایمان تو تھا ہی نہیں، کافر تھے، مشرک تھے، اور جب مشرک ہوں تو کافر ہوں تو ان کا تو پھر ولی اور مددگار کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈالا کہ وہ سارے کا سارا لشکر واپس چلا گیا۔ مسلمانوں میں بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے۔ اب دیکھیں مسلمان بدر کے میدان میں گئے، سامان تجارت جو لے کر گئے تھے وہ وہاں ڈبل قیمت میں فروخت کر دیا، اور اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی، ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا۔ لہٰذا 1 سال گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ بھی کرنے کی جرت نہ ہوئی۔
اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و امان پھیلانے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دمت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درست فیصلہ کہ اگر ابو سفیان نے کہا ہے تو ہمیں جنگ کے لیے جانا چاہیے، اور اس فیصلے نے ہر طرف مسلمانوں کا رعب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ کسی کو لڑنے کی یا مقابلے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، کسی کے ذہن میں یا وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ ہم آگے کچھ مسلمانوں کے خلاف کریں۔ لیکن مسلمانوں نے اس فری وقت میں کیا کیا؟ کیا مسلمان کبھی فری ہوتا ہے؟ مسلمان فارغ ہوتا ہے؟ مسلمانوں نے کیا کیا اس فارغ وقت میں جب وہ امن و امان کے دور میں تھے؟ انہوں نے اپنی تربیت پہ وقت لگایا، قرآن کو سیکھنے سکھانے پہ، تبلیغ پہ اور ایسے کاموں پر اپنے آپ کو صرف کیا کہ ان کی تربیت بہترین انداز سے ہو۔ مسلمان فری نہیں ہوتا، ہم تو ایک کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ مسلمان تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس کے پاس جب بھی ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم کو اپنے لیے اویل کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کریں اور وقت کا تعین کریں کہ میں نے اپنے 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ یہ کام کرنا ہے۔ فرض کریں آپ ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا، آپ فیمیل ہیں اور آپ اگر ورکنگ لیڈی ہیں یا آپ ہاؤس وائف ہیں، دونوں صورتوں میں اگر ایک ورکنگ لیڈی ہے اس کے پاس ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے ہاؤس وائف کی نسبت، کیونکہ انہوں نے باہر کو بھی مینیج کرنا، گھر کو بھی، ایسے میں اپنے ٹائم ٹیبل کو بنائیں۔ ان کیس قرآن پاک کی تلاوت ہے تو اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 2 صفحے پڑھ لیں، ڈیلی نماز کے بعد 2 صفحے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں بیٹھ کے، اور اذکار چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ اگر آپ کو اذکار یاد نہیں ہے، آپ ہینڈ فری لگا کے، آج کل تو اتنے ایپس ہیں، آپ بہترین ایپ کوئی کر لیں، آپ چلتے پھرتے اذکار سنتی رہیں۔ جب سنتی رہیں گے، بار بار سننے سے بھی آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی، لیکن آپ نے اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا کیا کرنا ہے، مجھے کس کس گول کو اچیو کرنا ہے، اور جب ہم ٹارگٹ اپنے سامنے رکھتے ہیں پھر ہم لوگ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی گول ہو، اگر گول ہی کوئی نہیں، بس کھایا پیا اور سو گیا اور کپڑے دھوئے اور برتن دھوئے اور گھر صاف کیا اور چلو یہی زندگی، تو پھر زندگی میں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے وقت کو بہترین انداز سے صرف کرنا ہوگا، اور یہی چیز ہمیں سیرت سے سیکھنی ہے۔ غزوہ خندق، شوال اور ذوالقعدہ 5 ہجری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت بھرے اقدامات کیے ان کی وجہ سے ہر طرف امن و امان چھا گیا۔ بنو نذیر کے بعد تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصے تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان صرف اپنے دین کی اشاعت اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے مکمل طور پر فارغ ہو جائیں گے، لیکن یہود شروع سے ہی مشہور تھے سازشیں کرنے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ سانپ اور سانپوں کی اولاد ہیں یہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے، یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ مسلمان چین کا سانس لیں، لہٰذا خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ چھپ چھپ کر ایسی حرکتیں کیں کہ اہل مدینہ کے خلاف ارد گرد کے جتنے بھی عرب قبائل تھے انہیں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کسی ایک عرب قبائل کے پاس جاتے، انہیں لڑائی کے لیے تیار کرتے، دوسرے کے پاس جاتے، تیسرے کے پاس جاتے، کرتے کرتے انہوں نے قبائل عرب کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا مدینہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اور اہل سیرہ کہتے ہیں کہ یہود خیبر کے 20 سردار اور رہنمائے قریش کے پاس تشریف لے کر گئے، انہیں مدینے کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا، اور پھر صرف آمادہ نہیں کیا، اپنی مدد کا یقین بھی دلایا کہ ہم اس میں تمہارا ساتھ دیں گے، اور قریش اس بات پر تیار ہو گئے۔ جب قریش تیار ہو گئے اس کے بعد اب یہ بنو غطفان کے پاس گئے، انہیں بھی یہی بات کہی کہ دیکھو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، سب مل کر لڑیں گے، سب مل کر جنگ کریں گے تو ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے۔
اس کے بعد انہوں نے بات مان لی بنو غطفان نے کہ ٹھیک ہے ہم بھی لڑائی کے لیے تیار۔ اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے اور متعدد قبائل نے جنگ لڑنے کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد سب نے کیا کیا کہ ایک منظم پلان بنایا اور اس کے تحت سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مدینے کے ارد گرد پہنچ گئے۔ منظم ہو کے کام کیا نا۔ اس وقت کوئی فون، موبائل فون یا سیل فون کا یا لینڈ لائن کا دور تو تھا نہیں۔ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ جو بات الفاظ میں طے کی جاتی، جو وعدے زبان سے کیے جاتے، وہ چاہے جتنا عرصہ مرضی پہلے کیے جاتے انہیں پورا کیا جاتا تھا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ یہ سارے کے سارے مدینے کے اطراف پہنچ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالات سے باخبر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکت کی خبر وقت پر ہی مدینہ پہنچ گئی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا بلوائی۔ شورا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مشورے کے لیے بلایا۔ اب جب مشورہ کیا گیا صحابہ سے تو ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی، جو فارس سے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے ایک مشورہ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو خندق کھودی جاتی ہے، اور خندق کی وجہ سے دشمن ہم پر حملہ نہیں کر سکتا۔ دشمن کو اتنا راستہ ہی نہیں ملتا، اگر وہ خندق پار کر نہیں سکے گا کہ ہم تک پہنچے، اور اگر وہ ہم تک پہنچے گا نہیں تو یقیناً ہم محفوظ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اچھا تم فارس سے آئے ہو، ہمیں کیا پتا، رزق تھا نا، کوئی پتہ نہیں کہ یہ ترکیب کام آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور سب نے اسی پر اتفاق کیا، کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ دشمن سر پہ ہے، کہیں نہ کہیں تو آپ نے ڈیفینس کرنا ہے اپنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی۔ لہٰذا کیا ہوا کہ مدینے کے مشرق، مغرب اور جنوب تین طرف تو لاوے کی چٹانیں تھیں۔ علاقہ ایسا تھا کہ ہر طرف سے پہاڑ تھے، بڑے بڑے پہاڑ، اس لیے صرف شمالی علاقہ لشکر کے داخلے کے قابل تھا، یعنی شمالی علاقہ وہ واحد علاقہ تھا جہاں سے دشمن اندر داخل ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف حرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا۔ مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس حرہ شرقیہ کے ایک بڑے سرے تک جا ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کیسے کھدوائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام دیا۔ اب اس لائن کو ہائی لائٹ کریں اپنی بک میں، تو اگر 1 ہاتھ کا آپ اندازہ لگائیں کہ 1 ہاتھ بھی فٹ کے تو شاید قریب قریب ہی ہوتا ہے، تو اگر 40 ہاتھ، تو اگر 40 فٹ نہ بھی کرو تو 35 فٹ تو کم از کم کہیں نہیں گیا۔ ایک بندے نے 35 فٹ زمین کھودنی ہے۔ خندق کیسے کھودی گئی؟ زمین کھودی گئی نا، پتھریلی زمین تھی، اسے کھودا گیا، اور جو 40 ہاتھ خندق کھودے گا اس کی چوڑائی اور لمبائی بھی اتنی ہوگی نا کہ ایک 8-10 فٹ کا آدمی اس میں سے نہ گزر سکے، اسے پھلانگ نہ سکے۔ اس حساب سے انہوں نے خندق کھودی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں اور مٹی کو اٹھانے میں شریک ہوئے اور رجز پڑھتے رہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ رجز وہ اشعار ہوتے ہیں جن سے ہمت اور حوصلہ بڑھتا ہے، اور لوگ بھی رجز پڑھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھتے تو لوگ جواب دیتے۔ اور یہ جو رجز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، ان کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو صرف سنا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی سے جو مٹی نکل رہی تھی خندق کھودنے سے، اسے خود ڈھو رہے تھے، اور مٹی سے آپ کے پیٹ کی سفیدی چھپ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار کہہ رہے تھے۔ اب اشعار کون سے؟ اگر الفاظ پہ غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کر رہے، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل السکینة علینا وثبت الاقدام ان لقینا ان الأولی قد بغوا علینا
اذا ارادوا فتنة ابینا، اور اگر آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں تو لکھنے کے قابل ہے کہ تو ہدایت گر نہ ہوتا تو کہاں ملتی نجات، کیسے پڑھتے ہم نمازیں، کیسے دیتے ہم زکوٰۃ، اب اتار ہم پر تسلی اے شہ عالی صفات، پاؤں جما دے ہمارے، دے لڑائی میں ثبات، بے سبب ہم پر یہ کافر ظلم سے چڑھ آتے ہیں، جب وہ بہکائیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات۔ دیکھیں کتنے پیارے اشعار ہیں نا، اگر ہم ان پہ غور کر کے پڑھیں۔ اور یہ روایت ہے صحیح البخاری میں 2837، اس میں آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل ملے گی، بہت پیاری جو ہے نا وہ رجز تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے کے دوران بڑی مشقتیں برداشت کیں، بالخصوص جاڑے اور بھوک کی شدت، ہتھیلی بھر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا اور لوگ اسی کو کھا لیتے۔ ہائی لائٹ کریں ذرا، جاڑے کی سردی اور بھوک کی شدت۔ ہمیں تو ذرا سی ٹھنڈ ہو تو وضو کرنا محال لگتا ہے، کون وضو کرے، ٹھنڈا پانی ہے، چھوڑو، رات کی نماز نہیں پڑھتے تو صبح کی نہیں پڑھتے، اور اگر خصوصاً فرض غسل کرنا ہو تو اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، اچھا خیر ہے کل جمعہ نا، کل ایک ہی دفعہ نہا لیں گے، اچھا کون آج بھی نہائے اور کل بھی نہائے تو چھوڑو ایک دن اور صحیح، اچھا 2 دن بعد جمعہ، 2 دن بعد ایک ہی دفعہ غسل کر لیں گے۔ تو یہاں دیکھیں کہ صحابہ کرام کا ایمان اور ہمارا ایمان، جاڑے کی سردی ہے اور بھوک کی شدت ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم انتہائی بھوک میں بیٹھے ہوں اور ہمارا دل کرے کہ ہاں ہم بھوکے پیٹ بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیں یا بھوکے پیٹ اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اور ہتھیلی بھر جو، ایک ہتھیلی میں کتنے جو آتے ہیں، ہتھیلی بھر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا۔ یہ حالات اور اتنا کچھ برداشت کر کے ہمارا دین ہم تک پہنچا ہے، ہمیں تو سجا سجایا ٹرے میں مل گیا، ہم نے تو وہ مشقتیں اور مصیبتیں دیکھی ہی نہیں، اور لوگ اسی چکنائی والے کھانے کو کھا بھی لیتے، حالانکہ حلق سے اس کا اترنا مشکل ہوتا۔ اور جب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ کیا آپ اور میں ایسے بن سکتے ہیں؟ ہمیں تو ہماری مرضی کا کھانا نہ بنے تو ہم 4 دن گھر والوں کے ساتھ ہی لڑتے رہتے ہیں، آج میری فیوریٹ ڈش کیوں نہیں بنی، آج میرے فلاں کی مرضی کی بنا دی تو اب میری مرضی کا کھانا نہیں بناتی، تو میری مرضی کی تو کبھی کوئی چیز اس گھر میں پکی نہیں، اور میری مرضی کا تو کبھی کچھ بنا ہی نہیں، اور مجھے تو ٹینڈے نہیں پسند، تو مجھے تو گوبھی نہیں پسند، تو مجھے تو شملہ نہیں پسند۔ ہمارا یہی رویہ ہے نا۔ یہاں دیکھیں صحابہ نے کتنی مشکلات برداشت کی، ہم سے سردی میں بیٹھ کے کلاس لینے نہیں ہوتی، ہم بستر کے اندر اگر ہمیں گرم کمرے میں بیٹھ کے پڑھنا پڑے ہم وہاں پر بھی نہیں پڑھ سکتے، ہائے 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 سردی لگ رہی ہے، بہت حالات خراب ہیں، بہت ٹھنڈ ہے، ہم تو نہیں کر سکتے بھائی، کسی اور کو کون جائے گا باہر کلاس لینے، دنیا کے کام بھی تو ہم کرتے ہیں نا۔ لیکن ایمان کی محبت ہو تو یہ سارے کام ہوتے ہیں، ایمان کی محبت نہ ہو تو چاہے آپ بھرے پیٹ میں ہوں آپ کا دل نہیں کرے گا نماز پڑھنے کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں بھی ایسے صحابہ والے ایمان نصیب فرما۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کو بھی لوگوں نے دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو بھی دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو ان سے صبر نہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گھر جانے کی، اور گھر گئے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اور ان کی بیوی نے 1 سا ہوتا ہے تقریباً 2.25 کلو کے برابر، وہ 1 سا جو کا پیسا، اور پھر انہوں نے خفیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور کہا کہ تھوڑے سے صحابہ کو بھی لیتے آئیے گا، یعنی کچھ صحابہ کو لے آئیں، ظاہرہ بکری کا بچہ کتنا بڑا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ صحابہ کو لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد 1000 تھی چل پڑے، اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ آپ 2.25 کلو آٹے سے کتنی روٹی نکال سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اس کو حدیث کو ڈیٹیل میں پڑھیں، یہاں تو بہت شارٹ ہے، صحیح بخاری میں 4101 نمبر کی روایت ملتی ہے
کہ ہم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود رہے تھے کہ ایک بہت سخت قسم کی چٹان نکلی جس پر کدال اور پھاوڑے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس لیے خندق کی کھدائی میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے عرض کیا کہ خندق میں ایک ایسی چٹان ظاہر ہو گئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اندر اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس وقت بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتھر سے بندھا ہوا تھا۔ 3 دن سے ہمیں ایک دانہ کھانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ 3 دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور چٹان پر اسے مارا۔ چٹان ایک ہی ضرب میں بالو کے ڈھیر کی طرح بہہ گئی، یعنی کہ بالکل بھوسا ہو گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقوں کی وجہ سے اس حالت میں دیکھا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں کچھ جو ہے اور ایک بکری کا بچہ۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ بکری کا بچہ کتنا بڑا ہوگا، زیادہ نہیں تو 2، 4، 6 کلو گوشت ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہونے لگا۔ بکری کے بچے کو میں نے ذبح کیا اور میری بیوی نے جو پیسے، پھر گوشت کو ہم نے چولہے پر ہانڈی میں رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آٹا گوندھا جا چکا تھا اور گوشت چولہے پر پکنے کے قریب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ گھر کھانے کے لیے مختصر کھانا تیار ہے، یعنی بتا دیا کہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھ 1-2 آدمیوں کو لے کر تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتنا ہے؟ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہے اور بہت عمدہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دو کہ چولہے سے ہانڈی نہ اتارے اور نہ ہی تندور سے روٹی نکالے، میں آ رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب لوگ چلو، لہٰذا تمام انصار و مہاجرین تیار ہو گئے۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے انہوں نے کہا اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مہاجرین اور انصار کو ساتھ تشریف لے آئے ہیں، ساتھ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مہاجرین اور انصار کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کچھ پوچھا بھی تھا؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اندر داخل ہو جاؤ، لیکن خود نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا چورا کرنے لگے اور اس پر گوشت ڈالنے لگے۔ ہانڈی اور تندور دونوں ڈھکے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا اور صحابہ کے قریب کر دیا۔ پھر آپ نے گوشت اور روٹی نکالی۔ آپ برابر روٹی چورا کرتے جاتے اور گوشت اس میں ڈالتے جاتے، یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا بچ بھی گیا۔ آخر میں آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی بیوی سے فرمایا کہ اب یہ کھانا تم خود کھاؤ اور لوگوں کے یہاں ہدیے میں بھیجو، کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی طاقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا کہ تمام صحابہ کرام نے کھانا کھایا اور اس کے باوجود کھانا کم نہیں پڑا۔ اسی طرح نعمان بن بشیر کی بہن کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی بھر کھجور لے کر گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر سارے اہل خندق کو دعوت دے دی۔ جب سب کھا چکے اور چلے گئے تو کھجوریں ایسی تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گری جا رہی تھیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران جو واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کدال ماری تو وہ جگہ ساری کی ساری ریت میں بدل گئی۔ اسی طرح حضرت براق کے ساتھیوں کا بھی ایک چٹان سے سامنا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے، بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ وانی لانظر الی قصورها الحمراء الساعة، کہ اس وقت
میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری دے دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فارس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری ضرب لگائی اور یمن کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی، اور اس طرح وہ ساری کی ساری چٹان کٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اس روایت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھودنے کا حکم دیا تو ایک ایسی چٹان لوگوں کے سامنے آئی جو لوگوں کو خندق کی کھدائی کے درمیان رکاوٹ بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کدال پکڑی اور اپنی چادر خندق کے کنارے پر رکھ دی اور یہ آیت پڑھ کر ضرب لگائی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس پوری آیت کو پڑھا، اور جب یہ آیت پوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پڑھ رہے تھے کہ اور پوری ہوئی تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے ساتھ، کوئی اس کی باتوں کو بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب لگائی، پتھر ٹوٹ گیا، پتھر کا دوسرا حصہ ٹوٹ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے ساتھ اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے ضرب لگائی اور ایک چمک پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چمک پیدا ہوئی تو تیسری دفعہ پھر ضرب لگائی اور ایک اور حصہ ٹوٹ گیا اور پھر ایک چمک پیدا ہوئی، جسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور یہی آیت پڑھی، اور اس کے بعد باقی پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے نکلے، اپنی چادر اٹھائی اور بیٹھ گئے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ ضربیں لگا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ جب بھی آپ کوئی ضرب لگاتے اس کے ساتھ چمک پیدا ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سلمان تم نے وہ چمک دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب پہلی دفعہ ضرب لگائی تو مجھے کسرا کے شہر اور ارد گرد کے بہت سے دوسرے شہر دکھائے گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ یہ شہر ہم پر فتح فرمائے اور ان کے گھر ہمیں غنیمت میں عنایت فرمائے اور ہمارے ہاتھوں ان کے علاقے تاراج فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے دوسری دفعہ ضرب لگائی تو مجھے کیسر اور ارد گرد کے بہت سے شہر دکھائے گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ علاقے ہمیں فتح فرمائے، ان کے گھر ہمیں غنیمت میں عطا فرمائے اور ان کے علاقے ہمارے ہاتھوں تاراج فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری ضرب لگائی تو مجھے حبشہ اور ارد گرد کے بہت سے شہر دکھائے گئے، حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبشیوں کو اپنے حال پر رہنے دو جب تک وہ تمہیں تمہارے حال پر رہنے دیں، اور ترکوں کو کچھ نہ کہو جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں، یعنی کہ جب تک وہ جنگ میں پیر نہ کریں تب تک تم کچھ نہ کرو۔ اس سے آگے غزوہ خندق کی جو مزید واقعات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے کہ کیسے مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی اور کیسے مسلمانوں نے کفار پر غلبہ پایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فتح اور نصرت کا تاج لے کر دوبارہ مدینہ داخل ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔